وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، آج ہم پھریا بریلی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریلی کو صرف اور صرف ایک شہر کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا، کروڑوں مسلمانوں کے خون کی نس جہاں سے ملی ہوئی ہے اس کا نام بریلی۔ الحمدللہ یہاں پر کثیر علماء مجھ سے بڑے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور یہ لاکھوں کا مجمع، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے دن کے اجالے میں، جبکہ کام کاج کے اوقات ہوا کرتے ہیں، یہ کسی نیتا یا کسی پیسے والے امیر زادے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مصطفیٰ کے نام پہ آیا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی وہ تاثیر ہے کہ آج بھی لاکھوں غلام اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، آپ کے ذریعے سے جو مجھے عزتیں ملی یہ میری حیثیت سے بڑھ کر کے ہے، یہ میرے پیر کامل حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض کامل ہے۔ یہ بھیڑ ہماری نہیں ہے، ان کی بھیڑ ہے، یہ مجمع ان کا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میرے عزیزوں، عزتیں، رفعتیں، مقامات، بلندیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، مجھے کون پہچانتا ہے؟ میرا آپ سے کون سا رشتہ ہے؟ ننیالی، ددیالی، سسرالی کوئی رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی چہرے یہ بتاتے ہیں صدیوں پرانا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں ممبر سے گزارش کروں گا، میں ان تمام چیزوں کا قائل نہیں، یہ نوٹوں کی برسات، یہ پیسوں کی برسات، یہ سب چیزوں کے لیے ہم آتے نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ویسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو ہم پر بارش ہو رہی ہو بہت زیادہ، اس بارش کے لیے ہم نہیں آتے۔ ان کی حیثیت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کی دھول بنایا ہے۔ میں ابھی منع کر رہا ہوں اسی چیز کو آپ کر، یہ لے جاؤ ساری چیزیں۔ میرے عزیزوں، ان تمام روایات کو بریلی میں بھی اگر قائم کیا جائے تو لوگ اس کی اقتدا کرنے لگ جائیں گے، اسی لیے میں منع کرتا ہوں، چاہے وہ نعت خوانی ہو چاہے وہ تقریر ہو، یہ نوٹوں کی بارش سے دنیا داری اور دنیا طلبی نہ آئے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف مکین گنبد خضرا کو حاضر و ناظر جان کر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جو لینا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہم وہاں سے لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ توجہ سے سنیں، قرآن کہتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی بات کو تو مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات،
ایک ہی ذات کا نام ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس اجلاس میں بہت مختصر سے انداز میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ یہ اجالا، یہ گرمی، ویسے گرمیوں کے دن تو ہے نہیں، لیکن مجمع کی جو گرمی ہے وہ اسلامی انٹر کالج کی یاد دلا رہا ہے۔ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر کے بھی مرشد کامل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فیض لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، وقت بھی وہی چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں۔ جو میسج دینا چاہتا ہوں بس توجہ سے سنیں۔ ہمارا ایک ہی میسج ہے، دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، تم 1000 ڈوریاں کاٹنے کی کوشش کرو، تم 1000 رسیاں توڑنے کی کوشش کرو، پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ٹھیریا والوں کے اندر یہ جذبہ یقیناً میرے عزیزوں، یہ صرف ہاتھ نہیں، دنیا اسی بات سے اب گھبرانے لگ گئی ہے۔ میں نے ہندوستان کے اکثر شہروں کا دورہ کیا اور ہر نوجوان کو میرے نبی پاک کے نام پر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اس جوش میں نے دیکھنا شروع کیا ہے جو برسوں پہلے سے خوابیدہ اور غفلت کی چادر اوڑے ہوئے قوم کے اندر ہمیں تمنا تھی کہ کوئی اس طرح بیدار ہو جائے نوجوان، اور الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے سے وہ بیداری نظر آ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز موت بھی آئی تو فکر نہ ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت اب کھڑے ہونے کے لیے تیاری میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن شیروں کو برسوں سے سلایا گیا تھا، اب وہ شیر دہاڑنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں اور بیداری آ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ یہ تمہاری بیداری ہی کا نتیجہ ہے جو ادھر ادھر سے باتیں جو آ رہی ہیں۔ کہیں کوئی پاکھنڈی اپنی ویڈیو وائرل کرتا ہے، ایک کوفے میں بیٹھ کر 4 لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کے بڑے بہادر لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی حیثیت صرف اتنی ہے، 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ مسلمان بچہ اگر 8 سال کا بچہ بھی اندر آ جائے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے، ڈر اور خوف اتنا ہے۔ رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، 10-10 12-12 باڈی گارڈ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور تمہاری سیکورٹی کے لیے حکومت بھی تیار ہے۔ سب ہونے کے باوجود نیند غائب ہے، سکون غارت ہے، گھر کے اندر محصور، تمہیں چہرہ دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے دروازہ نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ ہم نے گنبد خضرا کا جو دامن پکڑا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑا ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہزاروں کے مجمع میں تنہا چلتے ہیں، خوف کبھی نہیں آتا، ڈر کبھی نہیں آتا۔ یہ مجمع، یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ مکین گنبد خضرا کی وجہ سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ ان ظالموں کو بھونکتے ہوئے زیادہ دن نہیں جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری آئے گی۔ لیکن اے مومنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا تمہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ تم سوئے ہو یا بیدار ہو، تم جاگے ہو یا غفلت میں ہو، بس اس کام کے لیے وہ میرے نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں اگر کوئی بستر پر سویا ہوا ہو تو اسے چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی آواز کر کے چیک کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اگر کرنٹ کا تار لگا کر کے چیک کریں تو کیسی بھی غفلت کا آدمی ہو بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ کرنٹ کا تار اگر کسی کے پاؤں میں چھوا دے اور پھر آپ چیک کرنے کی بات کریں کہ جتنی بھی غفلت میں ہو وہ بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے، سوئے تو تھے مسلمان لیکن انہوں نے جگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ مدینے کا کرنٹ استعمال کیا ہے، نبی پاک کی ذات کو چھیڑا ہے، یہ مومنوں کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک
जब जब दुनिया में छेड़ा गया है, मोमिनीन फिर से मुत्तहिद हो चुके हैं, मोमिनीन फिर से जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन बहुत करीब मुझे नजर आ रहा है जो हर जगह से मेरे मुस्तफ़ा के निजाम की बात चलेगी और परचम लहराएगा तो मेरे मुस्तफ़ा का लहराएगा। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जुल्म की तारीकियां छट जाएंगी, ये बदलियां खत्म हो जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से ऐलान करेंगे कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला के इनाम पर कि अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत व जमात में बनाया। और आज जानते हैं हिंदो पाक हो या पूरी दुनिया में जब जब नबी पाक की जात पर हमला हो रहा है, अगर कोई जमात मैदान में उतरती है तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। क्यों? ज्यादा मोहब्बत हुजूर से आप ही को है और जिसको जितनी मोहब्बत होती है नबी पाक की अता भी उसके साथ उतनी ही होती है। अल्लाह तबारक व तआला ये जज्बे हमेशा सलामत रखे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए हर नौजवान कमर बस्ता हो जाए, हर बच्चा, हर जवान, हर औरत ये तय करें आज कि अगर अब हमें जीना है तो मेरे मुस्तफा की इज्जत के साथ जीना है, नबी पाक की इज्जत की सलामती के साथ जीना है। और अगर उनकी इज्जत नहीं है तो फिर हमारी खास जिंदगी है, हमारी जिंदगी किस काम की है? हमें जो कुछ भी मिला है वो रसूलुल्लाह की बरकत से मिला। आपको पता है बाज़ नौजवान हमसे ये कहते हैं कि अभी अभी जवानी आई है और आप इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, सबको एक तरफ जमा कर रहे हैं, ये ऐश के दिन है, थोड़े ऐश करने दो। मेरे अजीजों, ये कुफार और मुशरिकीन की बोली है, तुम्हारी अपनी लाइफ जो कहते हैं ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ कहाँ है? तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? हमें भी किसी ने ये कहा था, मौलाना आप आग में कूदने की बात कर रहे हैं, ये तो इस्लाम में खुदकुशी है। भड़कती हुई आग में अगर कूद जाए तो ये खुदकुशी है क्या? इस्लाम खुदकुशी की इजाजत देता है? थोड़ी देर के लिए नर्वस हुआ, मेरे एक उस्ताद ने सीना थपथपा कर कहा, बेटा उनको बता देना तुम आग में कूदने की अगर बात कर रहे हो तो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू के अंदाज से नहीं जा रहे, ये कोई मजाजी इश्क और मोहब्बत के किस्से नहीं है कि फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है। तुम अगर जाने की बात कर रहे हो तो उन्हें फख्र से कहो जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर मर जाना, जल जाना खुदकुशी होता तो कभी सरकार मुफ्ती आजम ये नहीं कहते ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं। और उनके वालिद गिरामी कभी ये नहीं कहते करूं तेरे नाम पे जान, बस एक जान फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बरेली ने ही हमें ये सिखाया है, बरेली ने हमें सिखाया है जिंदगी किसकी होती है, जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं होती। मुर्शिद बरहक ताज शरिया पुकारते थे जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा जद्दे आला कहते थे मुसलमानों तुम इस खाम ख्याली में नहीं रहना, इस धोखे में नहीं रहना कि हमारी जिंदगी है हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है। बल्कि आला हजरत कहते थे जहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ हमारी जिंदगी का पल पल या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये है इश्क की दौलत जो आला हजरत के दरबार से मोमिनीन को अता की गई है। अजीजा गिरामी, बरेली वाले अगर डर गए तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तुमने बरेली की तौहीन निकाल दो, सबसे ज्यादा नाइंसाफी। क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बताऊं, बुरा ना माने, अगर कोई फौज ऐसी जगह है कि उनके बीच में सिपह सालार रहता हो तो फौज को घबराने की जरूरत नहीं। क्या बात है? अगर किसी फौज को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि तुम अपने बलबोते देख लो, हो सकता है फौज अपनी टुकड़ियों पर देखे कोई सिपह सालार नहीं है, इधर उधर भटक जाए। मेरे अजीजों, पिछले 100 साल से सिपह सालार बरेली में ही बैठा हुआ,
بریلی والوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آج جو حالات ہندوستان کے زہریلے بنائے جا رہے ہیں، ہم تو امن کے خواہاں ہیں، امن ہم سے زیادہ کون چاہے گا؟ اسلام کا نام ہی امن کے ساتھ رکھا گیا، پیس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی تم دشمنوں سے جنگ کی تمنا مت کرنا۔ ہم بھی نہیں چاہتے بھائی، مل کر کے رہیں گے سارے لوگ، یہ سب کی سرزمین ہے، مل جل کر کے رہیں گے، یہی تو بات ہے نا سب کی۔ لیکن یہ حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا مت پڑھنا، حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا تم اپنی جانب سے مت کر، لیکن آگے فرماتے فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور اگر تم پر کوئی آ جائے سوار ہو کر تو پھر پیر بھی پیچھے مت ہٹانا۔ ہاں، جس کو عام محاورے میں کیا کہتے ہیں، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ سمجھ رہے؟ یہ ہمارا نظام بھی ہے۔ اور اب میں آپ تمامی حضرات کے جذبوں کو جوان دیکھتے ہوئے یہی فارمولہ اپنانا چاہوں گا۔ میرے عزیزوں، امام حسین شہید کربلا فرمایا کرتے ہیں، ظالم صرف میرے نزدیک وہ نہیں جو ہتھیار اٹھا کر کسی کو مارتا ہے۔ امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں، میرے نزدیک ظالم وہ بھی ہے جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے، ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ لہذا یہ چپی تمہاری موت کی طرف لے جائے گی، خاموش رہنا ہمیں ہمارے موت کی گھاٹ تک پہنچا دے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا برسوں سے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ مسجدیں لٹ گئیں، خاموشی اختیار کی، کشمیر کو جھلا دیا گیا، خاموشی ہے، تریپورہ، برما، آسام، نہ جانے کتنے نہتے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، مارا جا رہا ہے، اور پھر یہ کروڑوں کی تعداد خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی؟ میرے عزیزوں، یہ خاموشی تمہیں موت تک لے جائے گی۔ اس لیے امام حسین کے ماننے والے حسینی کردار رکھتے ہو تو اللہ نے جو طاقت دیا ہے اپنا مطالبہ کرو، اور مطالبہ کرتے کرتے اگر جان بھی چلی گئی تو کوئی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اس کو شہید اعظم کہا گیا ہے۔ وہ شہید ہے، اللہ کی راہ میں حق بولتے ہوئے اگر گیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ چپی اور یہ بزدلی، ارے وہاں ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں نہ آنے پائیں، ورنہ سارے لوگوں کو متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں سفایا ہوگا۔ انسٹالمنٹ میں ایک بعد دیگرے حملے کیے جائیں گے۔ آج کے جو حالات، یہ زہریلا ماحول کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں حکومت کی سازشیں نہیں ہیں؟ کیا حکومت کی ان کے ساتھ حمایتیں نہیں ہیں؟ جس طرح کھلے سانڈ کی طرح انہیں چھوڑا گیا ہے، جب جب چاہیں میرے نبی پاک کی عزت پر حملہ کریں، قرآن کو گالیاں دیں، اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے قتل عام کی بات علل اعلان کی جانے لگی، ویڈیو بنا کر وائرل بھی کیا جانے لگا کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا تھا، یہی ہے نا، لیکن اب یہ تو گونگا جامنی تہذیب ہو گئی، یعنی گونگی ہو گئی۔ کون سی تہذیب کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر ہم میل ملاپ کی بات کیا کرتے تھے، سارے امن کی باتیں ہم ہی کریں گے، ہماری ممبروں سے امن کی دعوت دی جائے گی۔ یہ جو سر پر آج سوار کیا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں تو آپ بھی اپنی زبان کو نرم لہجے میں رکھیے، آپ بھی نرم بات کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے دل پگھل جائیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے 15 سال سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، پچھلے 15 سال سے میری تقریریں سنے، ہم امن کی بات کرتے رہے، اصلاح کی بات کرتے رہے، اخلاق کی بات کرتے رہے، لیکن اگر تم کسی کی گردن نوچنے پر آ جاؤ اور پھر کہو کہ یہاں نرمی سے بات کرو، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بزدل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری